بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی کل سے ہم ایام حج میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس سفر کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور ہمارے لیے ذخیر آخرت کرے، اور اس عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نہایت اخلاص سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ مجھے جو باتیں آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ دو باتیں ہیں۔ دو باتیں بتانے سے پہلے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں 8 ذی الحجہ کو، یعنی کل کا جو دن ہے 8 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں گزارا، لیکن وہاں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ البتہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ 10 ذی الحجہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ارشادات ملتے ہیں، لیکن 11 ذی الحجہ کو یا 12 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایام تشریق میں بھی خطبہ ملتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اس اعتبار سے ایک معروف عالم دین ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت مقام عطا فرمایا ہے، آپ کی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت عطا کی، امام محی الدین النووی رحمہ اللہ تعالی۔ امام محی الدین النووی رحمہ اللہ تعالی علماء شافعیہ میں سے ہیں۔ آپ نے جو المہذب پر شرح لکھی ہے المجموع کے نام سے، اس میں حج سے متعلق بہت ساری باتیں آپ نے لکھی ہیں۔ جہاں تک ایام حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان الخطب المشروعہ فی الحج اربعۃ، کہ ایام حج میں یا حج سے متعلق جو خطبات ہمیں ملتے ہیں نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین سے یا صحابہ سے یا بعد کے علماء سے، کہا کہ وہ 4 ہیں۔ احداہن یوم السابع من ذی الحجہ بمکہ عند الکعبہ، اس طرح سے امام نووی نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالی۔ یعنی پہلا خطبہ جو ہمیں ملتا ہے یعنی صحابہ سے، تابعین سے، علماء سے، وہ 8 ذی الحجہ کو تو ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو، کہا کہ 7 ذی الحجہ کو ایک خطبہ ہمیں ملتا ہے، 7 ذی الحجہ کو۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بہرحال اس دور کے اعتبار سے لکھا ہے کہ مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس، ظاہر بات ہے یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن 7 ذی الحجہ کو کہا کہ یہ بھی ایک خطبہ ملتا ہے۔ البتہ اس خطبہ میں کیا باتیں پیش کی جائیں گی، امام نووی رحمہ اللہ نے 2 صفحہ پہلے آپ نے لکھا، کہا کہ یأمر الناس بأن يتأہبوا إلی الذہاب إلی منی فی الغد، کہ اس خطبے میں جو 7 ذی الحجہ کو جو آج کے دن منعقد ہوا ہے، کہا کہ اس میں یہ باتیں پیش کی جائیں گی حجاج کے لیے کہ وہ اچھی طرح تیار ہو جائیں، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر طرح سے وہ تیار ہو جائیں کہ انہیں کل مینا جانا ہے اور وہاں ان کو جو ہے مطلب قیام کرنا ہے، یہ ذہنی اعتبار سے وہ تیار رہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْمَنَاسِكَ، اور انہیں حج کا جو طریقہ ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طریقہ بھی آج کی اس خطبے میں جو 7 ذی الحجہ کو دیا جاتا ہے وہ باتیں بھی انہیں پیش کی جائیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَيَذْكُرُ أَنَّ السُّنَّةَ أَن يَخْرُجُوا یعنی فی الغد قبل الزوال او بعدہ، کہ پھر مینا میں رکنے کے بعد، مینا کے بعد 9 ذی الحجہ کے لیے جب عرفات کی طرف جاتے ہیں تو وہ زوال سے پہلے جائیں، زوال کے بعد جائیں، کب جائیں، کس وقت میں جائیں، یہ باتیں بھی آج کے اس خطبے میں بیان کریں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس طرح کی باتیں بیان کی ہیں المجموع میں۔
یہ باتیں ایک طرف ہو گئی. اب جو مجھے باتیں بتانی ہیں، میں نے کہا تھا کہ 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ کل 8 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد مینا کی طرف ہم کو نکلنا ہے احرام باندھ کر کے. اس سلسلے میں امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ کی جو الصحیح ہے صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب الحج، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب الاحلال من البطحاء، باب الاحلال من البطحاء وغیرها للمکی والحاج اذا خرج من منن. اس طرح سے امام بخاری نے لکھا رحمہ اللہ تعالی. یعنی جو شخص مکے کا باشندہ ہے یا والحاج، یا دنیا کے کسی بھی کونے سے وہ حج کی غرض سے آیا ہو، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بطحا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، بطحا یا اس کے قرب و جوار سے جہاں بھی میسر ہو، جیسے ہم اس ہوٹل میں رہتے ہیں تو یہاں سے ہم احرام باندھ کر کے مینا کی طرف نکلیں. یہ بات امام بخاری نے باب میں قائم کی رحمہ اللہ تعالی، الاحلال من البطحاء وغیرها للمکی والحاج الى من، اس طرح کی بات آپ نے لکھی، اذا خرج من منن. اس ترجمۃ الباب کو، اس عنوان کو قائم کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے کچھ معلق روایات لے کر کے آئے ہیں. اس میں کیا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی جو روایت یہاں معلق ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کی کتاب الحج میں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حتی اذا کننا یوم الترویہ، جب 8 ذی الحجہ کی بات تھی تو کہتے ہیں کہ جعلنا مکہ بظہرین، ہم نے مکہ کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھا، یعنی مکہ پیچھے تھا اور ہم آگے نکل گئے. کہا کہ فاحللنا بالحج، اور ہم نے حج کا احرام باندھا، تلبیہ پکارا ہم نے. تو اپنی جگہ سے ہم کو نکلنا ہے جہاں ہم رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا، یا اسے آپ کہہ لیں ابطح، یا اسے آپ کہہ لیں خیف، بنی کنانہ، نام الگ ہے، علاقہ ایک ہی ہے. مطلب ایک اچھا خاصا بڑا علاقہ ہو، اس کا کبھی یہ نام متعدد نام ہوتے ہیں، علاقہ ایک ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابطح، بطحا، یہ جو علاقہ ہے یہاں سے آپ نے احرام باندھا. ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حدیث جابر رضی اللہ عنہما، جس میں ایک لفظ آیا ہے یوم الترویہ. یہ جو حج کے ایام ہیں 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک مسلسل الگ نام ہے. اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت ہمارا کہیں اور نکل جائے گا. لیکن 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الترویہ. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں اس کو یوم الترویہ نام کیوں ہے؟ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ جو ہے مطلب یہ ہماری معلومات میں ہو، ہماری عبادت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. جی پیاس بجھانا، کیا مطلب، کیوں پیاس بجھانے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کہاں پر تھی؟ بارک اللہ فیکم. اصل مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یوم الترویہ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی فتح الباری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اس دن کا نام یوم الترویہ ہی تھا. اس کو یوم الترویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کانوا یروون فیہا ابلہم ویتروون من الماء. اس زمانے میں پانی یہیں پر میسر تھا، زمزم وغیرہ. مینا وغیرہ میں پانی کی سہولت نہیں تھی، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں. تو یہاں سے وہ اپنے جانوروں کو خوب پانی پلاتے اور پانی ساتھ میں بھی لے کر جایا کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ لأن تلك الاماکن لم تکن اذ ذاک فیہا آبار ولا عیون. عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں نہ کوئی کنواں، نہ کوئی پانی کا کوئی نظام. اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں سب، پھر اس کے بعد کے زمانے میں سب انتظامات کر دیے گئے تھے. لیکن چونکہ قدیم زمانے سے ایک معاملہ تھا تو اس لیے اس کو یوم الترویہ. بہرحال تو یوم الترویہ چونکہ اس میں ذکر آیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے بات بتا دی ہے.
اب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھنے سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا ہے وہ مقام ابطح یا مقام بطحا یا مقام خیف بنی کنانہ، تو یہ جو خیف بنی کنانہ ہے یا بطحا اور ابطح ہے، یہ کون سا علاقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صفا مروہ جو ہے نا، صفا کی پہاڑی ہے اور مروہ کی پہاڑی ہے، آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس تصور کو، جغرافیہ اعتبار سے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم دونوں کا آپسی مواجہہ ہے، میں کہوں گا ایسے اور آپ کے لیے جو ہے مطلب وہ خلاف سمت ہو جائے گی۔ تو مروہ کی جو پہاڑی ہے، مروہ سے اگر آپ آگے نکلیں گے اور آگے نکل کر کے ایسے ہی چلے جائیں گے آگے، جو معلّہ قبرستان ہے، جو کسی زمانے میں شیخ ابی طالب ہے، تو معلّہ قبرستان اور اس کے آگے نکلتے ہوئے جائیں گے تو پورا جو علاقہ ہے وہ مینا کے قریب تک، جس میں عزیزیہ بھی تقریباً شامل ہے، یہ پورا علاقہ جو ہے ابطح، خیف بنی کنانہ یا بطحا، یہ اسی نام سے موسوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر رکے ہوئے تھے اور یہیں سے آپ نے احرام باندھا۔ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے، ہر شخص اپنے کمرے سے احرام باندھ کر کے نکلے جہاں اسے میسر ہو، لیکن رسول اللہ نے وہاں سے احرام باندھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت حیران کن بات ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کا غزوہ ہوا تھا، غزوہ حنین کس سال ہوا تھا؟ غزوہ حنین، غزوہ حنین، ہاں 7 ہجری کو تو غزوہ خیبر، غزوہ حنین 6 کو تو صلح حدیبیہ، غزوہ حنین، غزوہ حنین، غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد فوراً، اور فتح مکہ کب؟ 8 ہجری کو، بارک اللہ فیکم، 8 ہجری کو فتح مکہ سے فارغ ہوئے، علی الفور حنین کے لیے نکلے۔ ذرا دھیان دیجیے آپ، ایک روایت ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری کی کتاب مناقب الانصار اور صحیح مسلم کی کتاب الحج میں ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنینا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے، فتح مکہ کے بعد مکہ سے طائف کی طرف نکلے حنین کے لیے، تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ دھیان دینے کی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ منزلنا غدا انشاءاللہ، منزلنا انشاءاللہ بخیف بنی کنانہ، منزلنا غدا انشاءاللہ بخیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الکفر۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم یہاں سے نکلیں گے مکہ سے، یعنی مسجد حرم سے، تو ہم جو ابطح یا بطحا یا خیف بنی کنانہ جو علاقہ ہے، کہا کہ ہم وہاں رکیں گے، وہاں سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے۔ دھیان دینے کی بات ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی علاقہ ہے حیث تقاسموا علی الکفر، جہاں کفار جمع ہو کر کے ہمارے خلاف سازش کی، ہمارے خلاف انہوں نے ایک محاذ قائم کیا، ہمارے خلاف انہوں نے ایک تدبیر کی، جس علاقے سے انہوں نے کیا ہے اسی علاقے میں ہم آج ایک فاتح بن کر کے رکیں گے اور وہاں سے ہم جائیں گے حنین کے لیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے لیے آئے، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم دونوں میں کتاب الحج میں حدیث ہے، اور حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہی ہے رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم سے کہی، کہا کہ کب کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الغد یوم النحر وهو بمنن، یعنی 10 ذی الحجہ جب مینا میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل صبح کے وقت میں یہ بات ہم سے کہی اللہ کے رسول نے، اور وہی بات کہ اب ہم پڑاؤ کہاں ڈالیں گے؟ خیف بنی کنانہ، ابطح، بطحا، اس علاقے میں ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ کیوں اس علاقے میں، کیوں تخصیص کی اللہ کے رسول نے، کیوں اسی علاقے کو خاص کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال تھے؟ 13 سال تھے، اور نبوت کے تقریباً 7واں سال، 6واں سال ختم ہونے جا رہا ہے، 7واں سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت مکے کے جو رؤساء تھے، جو قریش کے جو سردار تھے، انہوں نے ایک صحیفہ تیار کیا
یعنی انہوں نے ایک نوٹس لگائی، انہوں نے اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ یعنی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشن و بنی کنانہ تحالفت علی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب اللہ یناکحوہم ولا یبایعوہم حتی یسلموا الیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلہ ہے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ان دونوں کا انہوں نے بیکاٹ کیا تھا. کہا کہ ان سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، ان کے قبیلوں سے ان سے کوئی تجارت نہیں کرے گا. کب تک؟ جب تک کہ یہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری میں پورا بنو ہاشم، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، بنو عبد المطلب کے سب افراد، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، سب کے سب جو ہے مطلب اکٹھا ہو گئے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے. جو صفا مروہ کی جو درمیان جو سعی ہوتی ہے، اس کا جو دایاں جانب ہے، یعنی صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے جو دایاں جانب ہے، وہ علاقہ ہے شیب ابی طالب، جہاں 3 سال بیکاٹ کیا گیا تھا. تو 3 سال تک بیکاٹ کیا گیا تھا پورا بنو ہاشم سوائے ابو لہب کی، وہ جو ہے کفار کے ساتھ تھا. حالانکہ بنو ہاشم کے مسلمان غیر مسلم سب جمع ہو گئے تھے اللہ کے رسول کی طرفداری میں صلی اللہ علیہ وسلم. 3 سال تک میرا اس پر مستقل ایک درس ہے، 3 سال میں کیا کیا ہوا، 3 سال کی مدت میں کیا کچھ گزرا ہے، تفصیل سے میں نے ذکر کیا الحمدللہ. لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ وہاں ایک جو معاملہ ہوا تھا، آج یہ وہی معاملہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح عطا فرمائی ہے. آج ایک فاتح کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہاں پر قیام کریں گے. یہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام عراق کے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام کو جس علاقے میں آگ میں ڈالا گیا، آپ کو کوسا نام ہے اس کا علاقے کا نام، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا وہ علاقہ قادسیہ کی جنگ میں. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا اس کو، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو کسی وقت میں اہل ایمان کے لیے آزمائش کی زمین تھی، آج ہمارے لیے ایک فتح کی زمین اللہ نے بنا دی. اب اس وقت اذان دینے کی بات آئی تو ہر کوئی آگے بڑھ رہے تھے، تو قرآن اندازی کرنا پڑا. صحیح بخاری میں معلق روایت ہے، قرآن اندازی کرنا پڑا کہ کون اذان دیں گے. کل کے دن یہیں پر ایک موحد کو جلایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے حفاظت فرمائی. آج اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہماری فتح، ہمارے لیے فتح کے طور پر عطا فرمائی. تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے وہاں پر قیام کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ضمناً بات آگے تو میں نے اس بات کو بتا دیا ہے، بات واضح ہو گئی. تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنو خیف بنو کنانہ، یا آپ کہہ لیجئے بطحہ ابطاح، وہاں سے آپ نے احرام باندھا ہے. تقریباً یہ علاقہ بھی اسی میں ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، جہاں میسر ہو وہاں سے وہ احرام باندھ کر کے نکلے. اللہم لبیک حجن یہ کہہ کر کے، یا اگر کوئی کسی کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو ان کا نام لیں. اور غسل کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، غسل کر لیں، احرام باندھ لیں. احرام کی کوئی نماز نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ اگر احرام باندھنے کے بعد کوئی فرض نماز کا وقت آ جاتا ہے، میسر ہو، ظاہر بات ہے ایام حج میں تو اس کی گنجائش ہے نہیں، طلوع آفتاب کے بعد جو ہے احرام باندھنا ہے، اور ظہر کی نماز کے لیے وقت بہت لمبا ہے. الا ہے کہ کوئی ظہر کے وقت بھی نکل رہا ہو تو الگ بات ہے، ظہر کی نماز کا وقت قریب ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیا ہو، الگ سے اس کی کوئی 2 رکعت نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. مینا میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول کا جو معاملہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر نمازوں کو لے کر، وہ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث ہے، بہت طویل حدیث، بہت لمبی حدیث. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے نکل کر کے حج کی ادائیگی، پھر حج سے واپسی پر مدینے تک پہنچنا، ساری تفصیلات بتائی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے. کچھ چیزیں اس میں چھوٹی ہوئی ہیں، دیگر حدیثوں سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، لیکن تقریباً آپ نے 80 سے زائد حصہ آپ نے اکیلے نے بتا دیا، پورا حج کا سفر. سبحان اللہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب 8 ذی الحجہ کی بات آئی، کہا کہ فلما کان یوم الترویہ، جب 8 ذی الحجہ کی بات آئی تو کہا کہ توجہوا الی منن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کے سب مینا کی طرف آگے بڑھے، مینا کی طرف چلنے لگے، اور کہا کہ فاحلوا بالحج، یعنی اپنی جگہ سے احرام باندھا، تلبیہ پکارا، اور مینا کی طرف چل رہے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وَرَكِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مکمل طور پر سواری پر کیے ہیں. سواری کر کے آئے ہیں الگ بات، سواری پر
یعنی ایک جانور پر سوار ہو کر کے آپ نے حج کیا ہے. اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ لیو شریفو الناس، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم میں، تاکہ لوگوں کو آپ نمایاں ہوں، معلوم ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لوگوں کے درمیان رہیں گے تو نظر نہیں آئیں گے، سامنے والوں کو نظر آئیں گے، قریب والوں کو نظر آئیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر کے آپ نے حج کیا تاکہ سب کو مکمل طریقہ معلوم ہو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ جب منا پہنچے تو فصلی بہا الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں وہاں پر پڑھائیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر. یہ 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں پڑھائیں. 5 نمازیں کس طرح سے پڑھائیں آپ نے، اس کی تفصیل اس حدیث میں نہیں ہے، دیگر حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے. ایک حدیث ہے جو عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما آپ سے مروی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں، صحیح بخاری کی کتاب الحج اور صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرها، اس میں عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، ذرا دھیان دیجیے جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. راوی کون ہے حدیث کے؟ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما. آپ کہتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 2 رکعت کر کے پڑھاتے تھے. یعنی فجر بھی 2 رکعت تو ہے ہی، فجر تو 2 رکعت تو ہے ہی، ظہر بھی 2 رکعت، عصر بھی 2 رکعت اور عشاء بھی 2 رکعت، مغرب تو 3. تاکہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذرا دھیان دیں اس بات پر جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. تو 2 رکعت پڑھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بات صرف اللہ کے رسول ہی کی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کہا کہ وہ ابو بکر و عمر و عثمان صدرا من خلافتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2.5 سال جو خلافت کا دور ہے اس میں بھی یہی معاملہ رہا کہ حجاج منا میں 2 رکعت کر کے ہی پڑھتے تھے. مغرب کی تو 3 ہے ہی، فجر کی تو اصلاً 2 ہے، بقیہ 3 نمازیں بھی 2 کر کے پڑھتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے 10 سالہ خلافت کے دور میں بھی. البتہ جب بات عثمان کی آئی، عثمان ابن عفان کی رضی اللہ عنہ، تو کہا کہ صدرا من خلافتی. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو ابتدائی دور ہے، آپ کا دور بھی تقریباً 10 سال کا دور ہے، لیکن کہا کہ جو ابتدائی دور ہے اس میں آپ نے 2 رکعت ہی پڑھایا کرتے تھے، ظہر، عصر اور عشاء. یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. صحیح مسلم میں ایک زائد لفظ یہ بھی ہے، کہا کہ یعنی صلی عثمان رضی اللہ عنہ بعد 4. عثمان رضی اللہ عنہ بعد کے دور میں 4 رکعت پڑھاتے تھے منا میں. اللہ کے رسول نے 2 صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے 2، عمر نے 2 رضی اللہ عنہ اجمعین. البتہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ابتدائی دور میں 2 اور بعد کے دور میں 4 پڑھایا کرتے تھے. تو ابتدائی دور میں کتنا سال؟ صحیح مسلم میں اس کے صراحت ہے کہ 8 سنین اور 6 سنین، کہ 8 سال یا 6 سال، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ 6 سال. یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 24 ہجری سے آپ خلیفہ بنے، 30 ہجری تک 6 سال آپ جو ہے 2 رکعت ہی پڑھایا کرتے تھے. البتہ اس کے بعد جب حج کے لیے آپ آئے تو آپ 4 رکعت آپ نے پڑھائے، عثمان بن عفان نے رضی اللہ عنہ. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ البتہ اس کی وجہ کیا ہے، وجہ میں آگے بتاؤں گا کیوں ایسا کیا عثمان نے رضی اللہ عنہ. لیکن اتنی بات ہے کہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے نام ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول سے ہم نے 2 رکعت پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر سے بھی رضی اللہ عنہما، البتہ عثمان بن عفان سے بھی ہم نے 2 رکعت ہی پڑھ کے آئے ہیں. اب اچانک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس سال 4 رکعت پڑھا دیے ہیں. عبداللہ بن مسعود کا نام ملتا ہے رضی اللہ عنہ. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ کہا کرتے تھے کہ یا لیت حظی من 4 رکعتان متقبلتان، کہ ابھی جو 4 کر کے امام پڑھا رہے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ہم نے تو نبی اور شیخین سے 2 کر کے ہم نے پڑھا. یعنی کہتے ہیں کہ ان 4 میں سے جو 2 سنت ہے میرے اللہ کے پاس وہ قبول ہو جائیں، میرے لیے کافی ہیں. یا لیت حظی
من اربعین رکعتان متقبلتان، یعنی اس طرح سے وہ دکھ کا اظہار کرتے تھے کہ یہ 4 کیوں 2 پڑھنا چاہیے. 2 ہم نے نبی سے اور شیخین سے بھی، ابو بکر عمر سے، بلکہ عثمان سے بھی ایک زمانے تک رضی اللہ عنہم اجمعین، کہا کہ ہم نے 2 پڑھا تو ہم کو 2 پڑھنا ہے. لیکن عثمان بن عفان نے ایک زمانے کے بعد 4 کی ابتدا کیوں کی رضی اللہ عنہما اور رضی اللہ عنہ. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب یعنی علی بن ابی طالب اور آپ کے فرزند حسن رضی اللہ عنہ، اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، پھر اس کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھا اس میں حجاج بھی جو نماز پڑھتے تھے وہ ایک امام کے پیچھے پڑھتے تھے، آج کی طرح نہیں ہر خیمے میں جہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہر خیمے میں اپنا ایک امام ہوتا ہے. اس وقت تو جو ہے مطلب پورے مسلمانوں کا جو امام ہوتے تھے یا ان کے جو نائب ہوتے تھے انہی کی تابع داری میں سب نماز پڑھتے تھے. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد ایک آگے آنے والے ایام میں امام حج کے دنوں میں 4 رکعت ہی پڑھایا کرتے تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا تو صحیح مسلم میں یہ ذکر ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے متعلق، عمر بن خطاب نہیں، عبداللہ بن عمر سے متعلق رضی اللہ عنہما، کہ کان یصلی اربعا اذا صلی مع الامام، کان اذا صلی مع الامام صلی اربعا، جب امام کے ساتھ پڑھتے تھے تو 4 پڑھتے تھے. واذا صلی وحدہ صلی رکعتین، جب وہ تنہا پڑھتے تھے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، لیکن امام کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا تو 4 مکمل پڑھ لیتے تھے امام کی تابع داری میں. ذرا دھیان دیا آپ، حالت سفر میں جو ظہر کی، عصر کی، عشاء کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اس طرح کا حکم نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی 4 پڑھ لے، مثلا کوئی مسافر 4 پڑھ لیا تنہا ہی، ہم یہی نہیں کہیں گے کہ جو ہے مطلب تمہاری نماز نہیں، نماز لوٹاؤ، 2 ہی پڑھنا چاہیے تھا لیکن 4 پڑھ لیا. مثلا کسی صاحب کو ہم نے امامت کے لیے کھڑا کر دی اور مسافر تھے، انہوں نے 2 کی بجائے 4 پڑھ لیے. یہ نہیں کہیں گے ہم تسبیح پڑھیں گے کہ جو سبحان اللہ، اور اس کو یہ کہیں گے جو ہے مطلب سجدہ سہو کریں اس لیے کہ جو ہے 2 رکعت مزید پڑھ لیا ہے انہوں نے عمدن ہی صحیح. تو جواز کے حد تک جواز ہے کہ 4 پڑھ لے سکتے. امام کی تابع داری میں تو 4 پڑھیں گے ہی، تنہا بھی پڑھیں گے تو 4 پڑھنے کی گنجائش ہے، جواز کی بات ہے. تو بعض اہل علم نے کہا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت اس لیے پڑھائے تاکہ جواز بتانے کے لیے، کیا بتانے کے لیے؟ جواز بتانے کے لیے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس میں بعض ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں جس میں یہ بات ملتی ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے مکے میں شادی کی، مکے میں گھر بسایا، مکے میں گھر بنایا آپ نے. مکہ آپ کا رہائشی علاقہ تھا، تو اس اعتبار سے آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں یہاں کا مقیم ہوں تو میں مکمل نماز پڑھوں گا. یہ لوگ جتنے آئے ہیں یہ سب حجاج ہیں، باہر سے مسافر ہیں، یہ لوگ مکمل نماز 2 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن میں ہوں تو امام، لیکن مکے کا رہنے والا ہوں تو میں تو مکمل نماز پڑھاؤں گا. لیکن یہ سب آثار سندن صحیح نہیں ہیں. البتہ سنن ابی داؤد میں ایک روایت آتی ہے جس میں بظاہر انقطاع معلوم ہوتا ہے. امام زہری کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ عثمان بن عفان کے بارے میں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے کن شواہد کی بنیاد پر یہ حکم لگایا ہے میرے علم میں نہیں ہے، اس میں حسن کا درجہ لگائے ہیں. آپ نے غور کرنے کی بات ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 6 سال کیسے پڑھایا آپ نے؟ جیسے نبی نے پڑھایا، جیسے شیخین ابو بکر عمر نے پڑھایا. 6 سال کے بعد آپ نے اچانک 4 رکعت پڑھائے. اس کی ایک وجہ یہ آتی ہے، کہا کہ اتم عثمان رضی اللہ عنہ الصلاۃ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت نماز پڑھائی. کہا کہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ من اجل الاعراب. کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ من اجل الاعراب. کہا کہ یعنی قرب و جوار کے بہت سارے گاؤں کے لوگ بھی آ گئے تھے، لأنهم كثروا عامئذ. جو گاؤں کے لوگ ہیں، شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دین سمجھنا، پڑھنے پڑھانے والے بہت میسر ہوتے ہیں، گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. کہا کہ جس سال آپ نے 4 پڑھائے اس سال من اجل الاعراب، دیہاتیوں کی وجہ سے، جو دیہاتی لوگ آ گئے تھے بڑی تعداد میں، لأنهم كثروا يوم عامئذ، اس سال بڑی تعداد میں آ گئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں 2 رکعت پڑھاؤں گا تو وہ کیا سمجھ لیں گے؟ وہ یہ سمجھ لیں گے کہ جو ظہر کی نماز 2 رکعت ہی ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ وہ 2 رکعت ہی سمجھ لیں گے. میں نے 4 اس لیے پڑھایا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ظہر کی نماز 4 تو 4 ہی ہے، ان کو آزمائش میں نہ ڈالوں.
اس وجہ سے جو ہے میں نے 4 رکعت پڑھائی ہے. یہ ایک وجہ معلوم ہوتی ہے. بہرحال جو بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں شیخین بلکہ خود عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اجمعین ان سب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ ہم 2 رکعت کر کے پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قصر کریں گے. کیا کریں گے؟ قصر کریں گے. ہاں کسی کے لیے ایسا معاملہ آ جائے کوئی 4 پڑھا لے رہے ہیں کسی خیمے میں اور آپ کو وہاں 4 پڑھنا پڑ جائے تو آپ تلاش کیجئے کہ سنت کی موافق 2 رکعت پڑھنے والے کہاں کس خیمے میں ہے. آپ کو میسر نہیں ہو رہا ہے, کسی کے پیچھے آپ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے 4 پڑھ لیا تو آپ 4 پڑھیں اور رہ جائیں. اس کو ایک چھیڑ چھاڑ کا ذریعہ نہ بنائیں. آپ کے لیے آسانی ہو, آپ کے پاس طاقت ہو, آپ کو میسر ہو, آپ کے پاس علم ہو, مفاہمت ہو, سمجھا سکتے ہو تو ہلکے پھلکے انداز میں سمجھائیں. اس مسئلے کو لے کر کے تو میں کا ذریعہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے, کہیں بھی نہیں بنانا چاہیے, اپنے شہر میں بھی نہیں بنانا چاہیے, خصوصاً ان ایام میں تو بالکل بھی اس سے گریز کرنا چاہیے. بات واضح ہو گئی. ایک بات تو یہ نمازوں سے متعلق کہ نبی نے مینا میں قصر کر کے نماز پڑھایا جو 4 رکعت والی نماز ہے. لیکن بات آتی ہے جمع کی تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جمع نہیں کیا. آپ نے عرفات میں آپ نے جمع کیا ہے ظہر اور عصر کو, اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو آپ نے جمع کیا. لیکن مینا میں چاہے وہ 8 ذی الحجہ ہو, چاہے وہ ایام تشریق کے کا معاملہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 وقتہ نمازیں ہیں ہر نماز کو اپنے اپنے وقت میں پڑھا ہے. البتہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان پہ قصر کر کے پڑھا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 ذی الحجہ کا معاملہ رہا. اس کے علاوہ کوئی خاص عمل ذکر و اذکار کے علاوہ 8 ذی الحجہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. اس سلسلے میں کوئی بات ہو تو بتائیے. میری بات تو مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ. اس کو آف کر دیں اس کو.